الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان عقبۃ ابن عامر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات قال امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ آج کے درس میں ایک چھوٹی سی حدیث ہے جو ہماری نجات کے لیے، آخرت میں کامیابی دلانے کے لیے بہت مختصر حدیث، لیکن بہت ہی چھوٹا، سمجھیے کہ چھوٹا پیکیج ہے ہم سب کے لیے۔ اور یہ حدیث کئی بار آ چکی ہے لیکن بار بار دہرانا چاہیے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حدیث ہے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، میں نے سوال کیا۔ صحابہ ہمیشہ نیکیوں کے حریص رہتے تھے، نیکیوں کے لالچی تھے، ہم کو کچھ مل جائے نبی سے، فائدے کی چیز ہمیشہ پوچھتے رہتے تھے، ہمیشہ جو آخرت میں ان کو نجات دلا دے ان چیزوں کو پوچھتے رہتے تھے۔ آج ہم بہت سارے سوالات کرتے ہیں لیکن ایسے سوالات جو نہ ہمارے دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، بہت ساری چیزوں ہم پڑے رہتے ہیں، لیکن صحابہ ایسے سوالات کرتے تھے جو ان کی دین اور دنیا دونوں بن جائے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول من نجات، نجات کس میں ہے؟ یعنی ایسا کچھ بتاؤ، چھوٹا سا مختصر سا کچھ عمل ہو میں وہ کر لوں اور نجات پا جاؤں۔ نجات کہاں؟ اللہ کے دربار میں، آخرت میں، کیونکہ اصل نجات وہی ہے، اصل کامیابی وہی ہے۔ دنیا تو ختم ہو جائے گی، ایک دن سب کو جانا ہے، لیکن ایک ایسی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، یا تو مصیبت ہے یا تو راحت ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے نجات کیا ہے؟ آپ نے 3 باتیں بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ امسک علیک لسانک، ایک روایت میں املک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کے رکھ، زبان کو روک لے، تو زبان کا مالک بن جا، زبان تیرے کنٹرول میں ہو، تو مالک ہو، زبان تیری غلام ہو، جہاں تو استعمال کرے وہیں چلے، بس اپنے منمانی سے کہیں نہ چلے۔ تو زبان کا مالک بن جا، زبان تیری مالک نہ ہو کہ زبان جہاں چاہے چلنا شروع کر دے تو اس کا غلام بن جائے، نہیں، تو زبان کا مالک بن، تو اپنی زبان کو روک لے، کیونکہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اپنی زبان کی وجہ سے، بہت سارے لوگ۔ زبان کو کنٹرول کرنا، اس کو ہمیشہ بچا کے رکھنا، جہاں خیر ہے وہاں بولنا، جہاں شر ہے اس کو روک کے رکھنا، جہاں شریعت نے منع کیا وہاں اپنی زبان کو روک کے رکھنا، غیبت نہیں، چغلی نہیں، کسی کے بارے میں کچھ عیب نہیں، کچھ نہیں، جہاں شر وہاں زبان رک جائے گی، زبان کو روک لے۔ پہلی چیز نجات کے لیے، قیامت کے دن تو نجات پا جائے گا۔ صحابی کو نبی فرماتے ہیں اپنی زبان کو روک لے۔ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زبان کو صبح سے لے کے شام تک، جب ہم رات میں سوئیں نا تو ہمیں چیک کرنا چاہیے آج میں کتنا شر بولا ہوں، آج میری زبان سے کتنا شر نکلا ہے، آج میں نے کس کس کی غیبت کیا، حساب لگانا چاہیے، چیک کرنا چاہیے آج میں نے کتنا شر بولا، کتنا خیر بولا، روزانہ چیک کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز نجات کے لیے زبان کو روک لے۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ کس چیز سے خاموش رہا؟ شر سے، جہاں خیر ہے وہاں بولنا ہے، جہاں شر ہے وہاں چپ رہے۔ اس میں ساری چیزیں آتی، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ بھی آدمی اپنی زبان کو روک لے، جو بھی شریعت کی مخالفت جہاں جہاں ہے، جہاں شریعت نے منع کیا ہے، گناہ ہے، اپنی زبان کو روک لے۔ نمبر 2 آپ فرماتے ہیں وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، نجات کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے گھر کو لازم پکڑ، یا تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے اپنے گھر کو لازم پکڑ، زیادہ اپنے گھر میں رہ۔ جتنا آدمی باہر، دیکھیں کام کاج کے لیے آدمی باہر جاتا ہے، جیسے کام ختم ہو گیا تیری ضرورت پوری ہو گئی، گھر باہر کی جیسے حاجت ختم ہو گئی، گھر جا، گھر پہ رہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ تر گھر پہ رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ گھر میں کرتے کیا تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنے گھر والوں کے کام میں، ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے رہتے تھے، لگے رہتے تھے اپنے گھر والوں کی خدمت میں، اذان ہوتی تھی نکل جاتے تھے۔
تو آدمی جتنا باہر رہے گا کام کچھ بھی نہیں ہے، بس بیٹھا ہے یہاں وہاں، تقریب بیٹھا ہوا یہاں بیٹھا وہاں بیٹھا ہے، دنیا بھر کی خرافات کر رہا ہے۔ جتنا وہ باہر رہے گا، جتنی باتیں کرے گا، اس کی زبان بھی گندی ہوگی، زبان بھی خراب ہو گیا تو کان سے غیبت سنے گا یہاں وہاں کی، تو اتنا فتنے کے اندر مبتلا ہوگا۔ گھر میں رہے گا محفوظ رہے گا، گھر میں رہے گا اپنے بچوں کو دیکھے گا، ان کی تربیت کرے گا، بیوی کی تربیت کرے گا، کوئی غلط دیکھے گا تو بولے گا ان کو، اپنے گھر میں رہ کے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے اور فتنوں سے بچ سکتا ہے، بہت سارے فتنوں سے نجات پا سکتا ہے اگر اپنے گھر میں رہے تو۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا آپ دیکھیں کہ ان کو گھر میں چین ہی نہیں آتا ہے، وہ صرف کھانا کھانے گھر پہ آتے، بس صرف کھانا کھانے گھر پہ، کھانا کھائے فوراً باہر۔ نوجوان ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہو، بچے، سب کا یہ حال ہے، بس کھانا کھانے گھر، اس کے بعد باہر۔ تو ہاں ٹھیک ہے، کام کے لیے باہر جائیے، ضرورت کے لیے باہر جائیے، آپ آفس میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے جائیے، دکان پہ جا رہے ہیں جائیے، لیکن کام کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی کام نہیں ہے، اپنے گھر میں رہو، آپ لیٹے رہیے، کچھ کتاب پڑھیے، کچھ کہیے۔ لیکن یہ کہ آدمی جتنا باہر رہے گا اتنا زیادہ فتنے فساد میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہو جائے، یعنی تو اپنے گھر کو لازم پکڑ۔ تو زیادہ کہاں رہنا چاہیے؟ گھر میں رہنا چاہیے۔ زبان کو روک، نمبر 2 اپنے گھر کو لازم پکڑ، نمبر 3 وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر جو پیچھے ماضی میں گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، ان پہ شرمندہ ہو کر کے رو۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو جس سے غلطیاں ماضی میں نہیں ہوتی ہیں؟ ہوئی ہیں، کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ ان غلطیوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو، اور شرمندہ ہو کر کے رو، ندامت کا آنسو نکل جائے، یہ تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک قطرہ آنسو ندامت کا، شرمندگی کا، تیری جہنم کی آگ کو بجھا سکتی ہے۔ وہ ایک قطرہ آنسو جو ہے جہنم کا، وہ حصہ جو تیرے لیے ہو سکتا تھا وہ بجھ جائے گا، آنسو بجھا سکتا ہے۔ تو رو، تو رونا چاہیے، ہم کو یاد کرنا چاہیے کب میں اپنے گناہ کو یاد کر، لیکن لوگوں کے بیچ میں نہیں۔ بہت سارے لوگوں کی مجلس میں روتے ہیں ہچکیاں لے لے کر کے، ارے بھائی تنہائی میں روئیے، تنہائی میں روئیے، اللہ، صرف اللہ اور آپ بس۔ اس لیے وہ حدیث جس میں 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے، اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور رو دے۔ تو تنہائیوں میں رونا چاہیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، کوئی ہم سے گناہ ایسا ہوا، بڑا گناہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس گناہ سے پردہ ڈال دیا، آدمی اس کو سوچے کہ آج اللہ تعالیٰ اگر اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا تو کیا حال ہوتا۔ اللہ نے میری عزت بچایا، مجھے اللہ نے محفوظ کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان بے عزت ہونے سے بچا لیا مجھ کو۔ اے اللہ تیرا حکم میں نے توڑا تھا لیکن تو نے مجھ پر رحم کیا، اور آدمی اس کو سوچ کے رو دے تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ 3 باتیں، نمبر 1 زبان کو روکنا، ہمیشہ خیر بولنا، شر نہیں، اس کو روک کے رکھنا شر سے۔ 2 زیادہ اپنے گھر میں رہنا، گھر کو لازم پکڑنا، کام کے لیے باہر، کام ختم گھر۔ 3 روزانہ سوچنا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رونا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تینوں باتوں پر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ تعالی ہمارا جو خاتمہ ہو وہ ایمان اور اسلام پر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں ہماری زندگی میں ان 3 چیزوں پر ثبات اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین، جزاک اللہ خیرن۔